الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی یہ سورت ہے، سورہ 3۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ چھوٹی سورت ہے، اکثر نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور عام طور پہ عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ عشاء کی نماز میں اس سورت کو پڑھنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں اکثر یہ سورت پڑھا کرتے تھے، سورہ 3۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نمازوں میں یہ سورت کثرت سے پڑھتے تھے، کیونکہ اس سورت میں مکے کا تذکرہ ہے، تو بیت اللہ کے سامنے یہ سورت آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے نمازوں میں اس سورت کو اگر سنت کی نیت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس عمل، اس کی اتباع کی نیت سے کوئی آدمی عشاء کی نماز میں اور دوسری نمازوں میں بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو سنت کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ عام طور پہ ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم نے جو وہ بچپن میں جو اخیر کی 10 صورتیں یاد کی نا، بس اسی پر زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، جس میں اب سورہ والتین ہے، اس کے پہلے ہم نے جو تفسیر کی سورہ اذا زلزلت والعادیہ القاریہ، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ یہ جو عام طور پہ جو آخری 10 صورتیں ہیں نا، اس سے 1-2 لائن ان صورتوں میں زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ سورہ کافرون میں آپ دیکھو تو 3 لائن کی ہے، اور دوسری اکثر صورتیں 2, 2.5, 3, 4 لائن کی ہے۔ یہ صورتیں 5 لائن کی ہے، تو آدمی نے جیسے ہی اخیر کی 10 صورتیں یاد کی ہے تو یہ 4-5 لائن والی صورت بھی یاد کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ خیر بہرحال، جیسا کہ گزشتہ مجلس میں بھی بتلایا تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں کے ذریعے سے 3 نبیوں کی تعلیمات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ والتین والزیتون، زیتون اور انجیر اور زیتون، یہ چونکہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فلسطین میں ایک جگہ ہے بیت اللحم، تو اس جگہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور اشارے سے مقصود عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ اور وطور سینین، سینا ایک بڑا جنگل ہے، وادی ہے، جس میں ایک پہاڑ ہے، طور جس کو کہا جاتا ہے۔ اس طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات چیت کی اس طور پہاڑ پر، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، ایک تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ایک انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کو آج بائبل کہا جاتا ہے، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ تو وہ طور پر اللہ نے یہ تورات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے مکہ شہر کی قسم، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور جہاں آپ کی زندگی کا ایک بڑا زمانہ 53 سال کا آپ کا زمانہ زندگی کا اسی شہر میں گزرا۔
تو اللہ تعالیٰ نے تینوں نبیوں کی تعلیمات کی طرف اشارہ کر کے ہم سب کو یہ کہا کہ یہ تینوں نبیوں نے ایک بات انسانوں کو سکھلائی، کیا؟ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان اللہ کے یہاں تیرا بہت بڑا درجہ ہے، اللہ کے یہاں تیری بہت ویلیو ہے، تیری بہت قدر ہے۔ کیوں قدر ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تیرے کو دنیا کی سب سے بہتر شکل عطا فرمائی، اور تیرے اندر ڈھیر ساری صلاحیتوں کو رکھ دیا، تیرے اندر خوبیاں رکھ دی، کمالات رکھ دیے، تیرے کو سب سے زیادہ عقل عطا فرمائی۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے ہمیں دیکھنے میں جیسی خوبصورت نظر آتی ہو، لیکن انسان کے سامنے وہ کچھ نہیں۔ انسان کا اللہ تعالیٰ نے ڈھانچہ ایسا بنایا ہے، اس کی باڈی ایسی بنائی ہے کہ جس کا ہر چیز اپنی جگہ توازن اور تناسب سے ہے۔ آنکھ اپنی جگہ صحیح ہے، ناک ایسی لمبی نہیں بنائے، کان ایسے لمبے نہیں بنائے، ہر جگہ ایسی شکل بہترین بنائی ہے کہ انسان ایک خوبصورت مخلوق بن گیا۔ یہ اللہ نے کہا۔ ہم نے تم کو عقل کیسی عطا کی؟ ہم نے انسانوں کو کہا دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے، شعور ہے، جس کو عربی زبان میں شعور کہا جاتا ہے۔ کچھ ان کو احساس ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے برا ہے، اس لیے وہ شکاری کو دور سے جان لیتے ہیں، وہ ان کے لیے کیا کھانا اچھا ہے کیا کھانا برا وہ سمجھ جاتے، بس ان کے اندر اتنی سمجھ ہے، اس سے آگے وہ اپنی عقل کو چلا ہی نہیں سکتے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل عطا فرمائی کہ وہ عقل کو چلاتے چلاتے دنیا کی ہر مخلوق کو اس نے اپنے تابع کر لیا، دنیا کی ہر مخلوق اس کے تابع ہو گئی۔ بھائی یہ سمندر ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، لیکن انسان کو اللہ نے ایسی عقل عطا فرمائی کہ اسی سمندر میں تیرتا ہے، اسی سمندر میں بڑے بڑے جہاز بنا لیے۔ کتنے دنیا کے ایسے انسان ہیں جن کی زندگیاں سمندروں سے گزر جاتے ہیں، وہ موجوں سے کھیلتے ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ موجوں سے کھیلتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ کبھی ایسی بوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں نا تو ہم کو کبھی ڈر لگتا ہے، ایسے پانی کی موجیں آتی ہے، کبھی یوں ڈولتا ہے کبھی یوں ڈولتا ہے۔ جیسے کبھی ایک جگہ سفر ہوا، جو پھیری پھرتی ہے نا بھاؤنگر سے یہاں، تو وہ ہم اس میں گئے تو چلے تو اچھے سے چلے گئے، لیکن جب ریٹرن آ رہے تھے بھاؤنگر سے ادھر ہجیرا تو وہ کبھی یوں ہو کبھی یوں ہو کبھی یوں، تو وہ کتنوں کو وامٹ ہو رہی تھی، پتہ نہیں انسان کو ڈر لگ، لیکن اسی وقت چونکہ وہ اوپر سے پورا کھلا ہوا ہوتا ہے، ہم نے ادھر کنارے پر بھی چلتی ہے، کنارہ جب قریب آتا ہے تو وہاں دیکھ رہے تھے کہ بھائی کتنے جو ماچھی ماروں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ مست چھوٹی چھوٹی بوٹوں میں سمندر میں کھیل رہے تھے، اور ان کو کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں، اور ہمارا 4-5 گھنٹے کا سفر جو وہ بڑے خوف میں گزرا۔ تو یہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی اس کو عقل عطا فرمائی کہ سمندر کو اپنے تابع کر لیا۔ جیسے کہ ہوائی جہاز ہے، ایسی عقل اللہ نے عطا فرمائی کہ فضا کو اپنے تابع کر لیا، بڑے بڑے جانوروں کو اپنے تابع کر لیا۔ اب انسان 5 فٹ کا 6 فٹ کا ہے، اس کے سامنے گھوڑے کی طاقت کیسی ہے، لیکن اگر اس کا مالک ہے اور اس کا بچہ ہے، اس کے اندر اس نے نکیل ڈال دی ہے، قلادہ پہنا دیا، تو مالک کا بچہ بھی وہ جہاں چاہے لے جائے گا، اس کے تابع ہو جائے گا۔ بڑے بڑے ہاتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں، اگر انسان کو ایک پیر کے نیچے کچل لے تو اس کا سر چپٹ ہو جائے، لیکن وہ بھی انسانوں کے تابع ہو گیا۔ اب تو ویڈیو کا زمانہ، ہم دیکھتے ہیں نا کہ ویڈیو، ابھی 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ مگرمچھ ہے، مگرمچھ کروکوڈائل، وہ ایک چھوٹا بچہ، پورا تالاب کروکوڈائل مگرمچھ سے بھرا ہوا ہے، اور وہ بچہ اس میں آرام سے تیر رہا ہے۔ ہم کو تو کبھی جیسے زو جاتے ہیں تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں اوپر نہیں آ جائے، اور وہ آرام سے تیر رہا ہے اس میں۔ وہ چھوٹے چھوٹے مگرمچھ تھے، بڑے نہیں تھے، لیکن وہ ایک کہنے کا خلاصہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کیسی عقل عطا فرمائی کہ دنیا کی ہر مخلوق کو اس نے اپنے تابع کر لیا۔ دوسری ہم بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہیں، جیسے کہ عرب لوگ یہ جو شیر پالنے کے اور یہ ٹائیگر پالنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، گھروں مست ان کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کے گھروں میں رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے ایسی عقل عطا فرمائی کہ اس نے دنیا کی ہر مخلوق کو
اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے تابع کر دیا، وہ عقل کا استعمال کر دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس کو کامل عقل دی، اس کو کامل شعور دیا، اس کو سمجھ ایسی عطا فرمائی کہ اس اپنی سمجھ کے ذریعے سے دنیا کے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. ہم نے اس کو خوبیوں سے بھر دیا ہے. ہاں لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری عقل ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہاری سمجھ ہے، وہ بہت ساری مرتبہ خطا کھا جاتی ہے، غلطی پر آ جاتی ہے. اس لیے تم اپنی عقل کو وحی کے تابع بنا لو. اپنی عقل کو ہم نے نبیوں کے ذریعے سے ایک دین تم پر اتارا ہے، وحی کے راستے سے. اپنی عقل کو وحی کے تابع کر لو. وحی کو تمہاری عقل کے تابع کرنے کی کوشش نہ کرو. جیسے انسان آج بہت ساری مرتبہ جو ہے نا دین کے بہت سارے احکام میں عقل سے پڑ جاتا ہے کہ ایسا کیوں، تو اس نے دین کو اپنی عقل کے مطابق. ہر ایک انسان کی عقل الگ ہوتی ہے. کوئی کی کوئی کی کہاں جا کے رک جاتی ہے، کوئی کی اور آگے بڑھتی ہے، کوئی کی اس سے اور آگے بڑھتی ہے، کوئی بہت لمبی لمبی سوچتا ہے، کوئی کی عقل بہت چھوٹی. جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی سوچ بہت چھوٹی ہے. حالانکہ چھوٹی سوچ والے دوسروں کو چھوٹی سوچ والا کہتے ہیں، کہتے اس کی سوچ کیا ہے، بہت چھوٹی ہے. تو کسی کی سوچ چھوٹی، تو انسانوں کی عقلیں الگ الگ ہے، مختلف ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کو ہم نے سمجھ دی، عقل دی، لیکن تم اپنی عقل اور سمجھ کو ہماری بھیجی ہوئی وحی کے تابع بنا دو. تمہاری عقل کہاں جائے گی، کبھی بھی ٹھوکر کھا سکتی ہے. دنیا میں آج جتنی ساری جائیداد اور ریسرچ ہے نا، وہ ساری عقل پر ہے. انہوں نے اپنی عقل سے سوچا اور ساری چیزیں، اور ہر دوسرے زمانے کے بعد جو ہے وہ اس میں بدلاؤ آتا ہے. پہلے کہتے تھے کہ دنیا پھرتی ہے، پھر کہتے تھے کہ سورج پھرتا ہے، اب کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں پھرتی ہیں. تو ہر زمانے میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارے لیے اس میں پرہیز ہے، اور اسی وقت دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں، تمہارے لیے تو یہ بیماری ہے. تو وہ انسانوں کی عقل جو ہے نا وہ ایک جگہ آ کے ٹھہرتی نہیں ہے، وہ الگ الگ چلتی ہے، ہر ایک کی الگ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری عقل بہت ساری مرتبہ خطا کھا جاتی ہے. تو اپنی عقل کو وحی کے ترازو میں تولو اور اپنی عقل کو وحی کے تابع بنا لو. ایسا نہ ہو کہ تم وحی کے تابع اپنی عقل کو، تم وحی کو اپنی عقل کے تابع کرنے کی کوشش کرو تو تمہارے دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. بھائی سود کیوں حرام ہے، یہ چیز کیوں حرام ہے، فلاں کیوں حرام ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. اس مفتی کے پاس گئے، وہاں اپنے کو نہیں سمجھ میں آیا تو دوسرے کے پاس جاؤ کہ ایسے بھی اپنی مرضی کا فتویٰ لے کر آؤ. نہیں، یہ یوں سمجھا جائے گا کہ تم نے اپنی عقل کے تابع کر لیا دین کو، وحی کو. اللہ کہہ رہا تمہاری عقل ایک محدود ہے. جہاں تمہاری عقل پوری ہوتی ہے وہاں وحی الہی شروع ہوتی ہے. جیسے کہ جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے تو میری سوچ شروع ہوتی ہے. جہاں تیری مغز بند ہو جاتا ہے نا وہاں سے ہمارا چالو ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جہاں تمہاری عقل ختم ہو وہاں سے ہمارے وحی کی سوچ شروع ہوتی ہے. تو اپنی عقل کو وحی کے تابع کر لو. ہاں تو تم دین پر پورے چلنے والے ہو گئے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں بنایا، بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا، بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی. اس کو جسم کے ایسے ایسے اعضاء ہم نے دیے ہیں، ان اعضاء کو اگر صحیح جگہ استعمال کرے گا تو وہ ہماری نظر میں بہت آگے بڑھ جائے گا. انسان کو اللہ نے غصہ دیا، شہوت دی، ہاتھ پیر دیے، کام کرنے کی صلاحیت دی. غصے کو لے لو، اگر اس غصے کو اس نے صحیح جگہ استعمال کیا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو صحیح جگہ لے کر آیا تو وہ اللہ کی نظر میں اس کا درجہ ہے. لیکن اگر اسی غصے کو غلط جگہ استعمال کر، قرآن میں کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو. غصہ ماں باپ کے سامنے دکھاتا ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، دوست آتا ہے تو وہاں بلی بن جاتا ہے. غصہ کہاں دکھاتا ہے؟ سب غصہ اپنے گھر میں دکھاتا ہے، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے سامنے دکھاتا ہے. تو یہ کہے گا کہ تو نے اللہ کی اس دی ہوئی صلاحیت کو غلط جگہ استعمال کیا. اللہ نے ہر ایک انسان میں شہوت رکھی ہے. شہوت کے معنی ہے مرد کا فطرتی جذبہ عورت کی طرف ہوتا ہے، عورت کا فطرتی جذبہ میلان مرد کی طرف ہوتا ہے. اس کو شہوت، اپنی شہوت کو صحیح جگہ استعمال کیا، نکاح کے راستے سے اپنی بیوی کے ساتھ شہوت کو پورا کیا
تو یہ اللہ کی بلکہ اس صلاحیت کو صحیح جگہ استعمال کرنے پر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب میاں اپنے گھر میں داخل ہوا، اس نے اپنی عورت کو محبت کی نظر سے دیکھا، عورت نے اپنے میاں کو محبت کی نظر سے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ دونوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اب اس کو صحیح جگہ استعمال کیا، اللہ کی نظر میں درجہ بڑھا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں کہ اس تمہاری نظر کو صحیح جگہ استعمال کر لیا، اللہ نے تم کو دیکھنے کی صلاحیت دی کہ ما من ولد بار ينظر الى والدیہ، کہ جو کوئی نیک فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ کی طرف نظر رحمت سے، نظر شفقت کی طرف دیکھتا ہے، شفقت سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں۔ اس اللہ کی دی ہوئی نعمت صلاحیت کا صحیح جگہ استعمال۔ صحابہ کرام بھی کیسے یعنی سوال کرنے والے تھے کہ وَلَوْ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو 100 حج۔ آپ نے فرمایا ہاں 100 مرتبہ دیکھے تو 100 حج کا ثواب۔ اور اسی آنکھ کے بارے میں فرمایا آپ نے العینانی تزنیانی، یہ اگر آنکھ تمہاری اللہ کی دی ہوئی نعمت اور صلاحیت کو صحیح جگہ لگائے تو اتنے بڑے بڑے ثواب، اور اگر اسی آنکھ کو تم نے آوارہ کر دیا تو آپ نے فرمایا غلط دیکھا تو زنا کا گناہ ہے۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، زبان زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں۔ ہاں تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو جو صلاحیتیں دی ہے صحیح جگہ لگاؤ گے تو تم ہمارے یہاں بہت ویلیو ہے تمہاری، لیکن اسی کو تم نے غلط جگہ لگا دیا۔ ہاتھ پیر کو ہم نے تم کو حلال کمانے کے لیے دیے ہیں، حرام جگہ تم لے جاؤ گے، اس کو حرام راستے پر لے جاؤ گے تو اللہ کہہ رہا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم ان صلاحیتوں کو غلط جگہ استعمال کرنے والوں کو نچلوں سے نیچے درجے میں پہنچا دیں گے۔ ان کی ویلیو ہماری نظر میں کتے بلی سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ بل ہم اضل، اللہ کہہ رہا ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائے گی، کہ ہماری نظر میں جو ویلیو ہے انہی لوگوں کی ہے کہ جو اپنی ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر ان صلاحیتوں کو اچھی جگہ استعمال نہیں کیا ہے تو نچلوں سے نیچے درجوں میں، دنیا میں اس کی ویلیو ہماری نظر میں زیرو، اور آخرت میں کہ وہ جہنم سے سب سے نیچے درجے میں ہوگا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ایک خلاصہ سن لو، اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے ہمارے یہاں ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فلہم اجر غیر ممنون، ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں آج انسان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ مال آیا تو ختم نہیں ہو جائے، صحت آئی، تندرستی ہے تو کبھی بیماری نہ آ جائے۔ آدمی کو ہر وقت اپنی دنیا کی ان ساری چیزوں کے بارے میں خطرہ لگا رہتا ہے، کہیں تیزی آ گئی مندی نہیں آ جائے۔ ہر وقت ان ساری چیزوں کے بارے میں انسان کو خطرہ لگا رہتا ہے۔ عزت ہے تو کہیں ذلت نہیں ہو جائے، اچھی تندرستی ہے بیماری نہیں آ جائے، زندگی ہے موت نہیں آ جائے۔ انسان کو خطرہ لگا رہتا ہے، اپنی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہر وقت ڈر میں رہتا ہے کہ کہیں چھین نہیں جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں تم کو ایسی نعمتیں دیں گے لہم اجر غیر ممنون، تو کبھی ختم ہونے والی نہیں، تم کو اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی کوئی تم کو خطرہ نہیں ہوگا، کبھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ فما یکذبک بعد بالدین، اللہ کہہ رہا ہے دنیا کا یہ سارا نظام ہمارا سمجھنے کے بعد اب تم جزا اور سزا کو کیسے جھٹلاتے ہو؟ کیا کہہ رہے اللہ؟ جزا اور سزا کو کیسے جھٹلاتے ہو؟ ہم نے جو جزا اور سزا کا نظام بنایا ہے کہ اچھوں کو اچھا بدلا، بروں کو برا بدلا، جب تم یہ دیکھتے ہو کہ انسانوں کو صلاحیتیں دی، کچھ وہ ہے صلاحیتوں کو اچھی جگہ استعمال کرتے ہیں، کچھ غلط جگہ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگوں پر رحم کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا کے چلتے ہیں، کچھ آوارہ کر لیتے ہیں، کچھ اپنی زبان سے سچ نہیں بولتے، کچھ جھوٹی بولتے ہیں، کچھ حلال حرام کی پرواہ کرتے ہیں، کچھ ایسے جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو ہم نے جو صلاحیتیں دی ہر ایک الگ الگ جگہ استعمال کرتا ہے، تو کیا یہاں کھا پی کے مر کے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، فما یکذبک بعد بالدین۔ اب یہ سارے ہمارے نظام کو سمجھنے کے بعد وہ کون سی باتیں جو تم ہمارے جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، تم انکار کرتے ہو؟
یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ اچھا اور برا دونوں کو ملا کر، دونوں کو مار کر ختم کر دے۔ اچھوں کے لیے اچھا بدلہ، بروں کے لیے برا بدلہ۔ ایک وہ ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ظلم کر رہا ہے۔ دونوں دنیا میں تو برابر ہو جائیں گے، لیکن جب یہ ہمارے پاس پہنچیں گے تو نہیں بھائی، وہاں ہر ایک کے لیے فیصلہ ہو جائے گا اور کوئی بچنے والا نہیں ہے وہاں۔ فما یکذبک بعد بالدین، یہ جزا اور سزا کے دن کو مت جھٹلاؤ۔ ایک دن ہم نے وہ رکھا ہے جس میں ہر ایک کو ہر ایک کے کیے کا بدلہ مل جائے، ہر ایک تمہارا چھٹا سامنے آ جائے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ نہیں ہے جو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ دنیا کا کوئی حاکم یوں نہیں چاہتا کہ میری رعایا میں ظلم ہو، چاہے وہ اپنی نظر میں یوں کہتا ہو کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، لیکن وہ ظلم چاہتا نہیں ہے۔ وہ یوں چاہیے کہہ رہا ہے کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن ظلم کوئی نہیں چاہتا ہے۔ تو کیا اللہ ایسا ہے جو ظلم چاہے گا؟ جو جس نے صحیح کیا اس کو بھی غلط سزا دے گا، اور جس نے غلط کیا اس کو بس ایسے ہی معاف کر دے گا؟ نہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، وہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے یہاں تو انصاف کی ترازو ہے، وہاں ہر ایک چیز تولی جائے گی، ہر ایک کو اچھے سے اچھا بدلہ دیا جائے گا، بروں کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، تو آگے آپ نے فرمایا کہ یوں کہو آگے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اس آیت کے بعد یہ جملے کو بڑھانے کا آپ نے حکم فرمایا کہ جب یہ آیت پڑھو تو یہ تم کو آیت نہیں آتی تو کم سے کم دل و دماغ میں یہ تصور لے کر آؤ، جب اللہ نے کہا اللہ سارے فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، دنیا کی عدالتیں فیصلہ کرتی ہے، کرنے دو۔ وہ جھوٹ پر فیصلہ کرتے ہیں، وکیل جو ہوتے ہیں وہ ایسی پٹی پنا دیتے ہیں کہ وہ جج جو ہے وہ جھوٹ کو بھی سچ سمجھ کر فیصلہ کر دیتا ہے۔ بہت ساری مرتبہ جج جانتا ہے یہ غلط ہے لیکن پھر بھی فیصلہ کرتا ہے۔ جانتے ہیں کہ یہاں پہ مندر نہیں تھی، پھر بھی اس کو کہا گیا اور اس کو مندر بنا دیا گیا۔ فیصلے ہوتے ہیں دنیا میں، آج آستھا کی بنیاد پر سارے فیصلے ہو رہے ہیں، جانتے ہیں کہ غلط ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایمان والوں کو کہا گیا کہ ہم نے بھی ایک دربار سجایا ہے، ہماری بھی عدالت لگنے والی ہے، جہاں الیس اللہ باحکم الحاکمین، دنیا میں ظلم سے فیصلے ہوتے ہیں، ہونے دو۔ وہاں جو ہے وہ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، سارے انصاف کرنے والوں سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے، وہاں ہر ایک چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، الیس اللہ، کہ اللہ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، سارے انصاف کرنے والوں سے بڑھ کر انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اب تم یہ کہو، بلا، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ بے حد انصاف کرنے والا ہے، اللہ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، کسی کو بے گھر کیا جا رہا ہے، کسی کے کام کاج کو برباد کیا جا رہا ہے، کسی کو لوٹا جا رہا ہے، کسی کو گالی دی جا رہی ہے، اور وہ بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے، اس کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ بدلہ لے سکے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ نہیں ہے تمہارے ساتھ جو سارے انصاف کرنے والوں سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے؟ بس کچھ دن کی بات ہے، تب یہ سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور ہماری عدالت لگے گی جس میں ہر ایک کو ہر ایک کا بدلہ مل جائے گا۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سبق دیا ہے کہ تم اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھو، وہی احکم الحاکمین ہے۔ اور بھی اس صورت کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم،
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى النبي الكريم آمين برحمتك يا